صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سيدنا ومولانا محمد وعلى الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں اور جہاں جہاں تک اس وقت مجھے دیکھا اور سنا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے جناب، بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک سیدنا العادل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار عدل فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پہ۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ عورت اپنی دو بیٹیوں کے ہمراہ میرے پاس آئی تو میں نے اسے ایک کھجور دے دی۔ اس عورت نے وہ کھجور اپنی دونوں بیٹیوں کو آدھی آدھی دے دی اور چلی گئی۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو میں نے سارا ماجرا عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی دونوں بیٹیوں کے درمیان عدل کیا تو وہی دونوں بیٹیاں اس کے لیے آگ کے مقابلے میں رکاوٹ ثابت ہوں گی۔ ناظرین کرام، آج قرآن و سنت کی روشنی میں اولاد کے درمیان مساوات پہ بات کریں گے، لہٰذا ٹیلی ویژن اسکرین کے اس طرف جو والدین تشریف فرمائیں، والدین آج خاص طور پہ ان سے گفتگو کرنی ہے، ذرا سنیے گا کہ آج آپ سے کیا کلام ہونے والا ہے۔ معاملہ یہ صاحب کہ آج ہم بنیادی طور پہ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ اس نعمت کا ذکر کرنے والے ناظرین جس نعمت کی حصول کی خواہش ہر بندہ کرتا ہے، عطا ہو جائے تو شکر کرتا ہے، نہ عطا ہو تو دعائیں مانگتا ہے، منتیں مانگتا ہے اور پھر اس کے بعد مرادوں کے بعد جو ہے یہ نعمت اس کو ملتی ہے۔ اس سے بڑھ کر ناظرین اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے اس نعمت کے لیے اللہ سے دعا کی ہے اور اس کے حصول کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا ہے۔ تو ہر ایک نے اپنے اپنے انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور وہ نعمت ناظرین اللہ کی طرف سے بہت ہی میٹھا، بہت ہی شیریں میوہ ہے۔ وہ میوہ، وہ نعمت، وہ رحمت اللہ کی طرف سے یقیناً ایک خاص تحفہ ہے جو بندے کو عطا ہوتا ہے، جسے اولاد کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ نے یہ جو نعمت عظمیٰ سے ہمیں مالا مال کیا، یعنی جن کے پاس اولادیں ہیں، جن کی اولادیں جو صاحب اولاد ہیں، اس نعمت کے کچھ حقوق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین فرمائے، جس میں کچھ حقوق جو کہ آئینی حقوق کہلاتے ہیں، ان میں سب سے پہلے حق کے حیات ہے، دوسرا حق کے پرورش ہے، تیسرا حق کے تربیت ہے، چوتھا حق کے میراث ہے اور پانچواں حق کے نکاح ہے۔ جہاں بچوں کے آئینی حقوق ہیں ناظرین، وہاں اخلاقی حقوق بھی شریعت نے مکمل طور پہ بیان کر دیے، یعنی اس میں اچھا نام رکھنا، عقیقہ کرنا، اچھی تربیت کرنا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کی 3 باتوں پر تربیت کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ظاہر ناظرین یہ تو ایمان کا تقاضا، بنیاد، ابتدا بھی یہی ہے، انتہا بھی یہی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اہل بیت علیہم السلام کی محبت، اور تیسری بات فرمائی قرآن مجید کی تلاوت۔ اب ناظرین بات یہ ہے کہ جہاں باقی حقوق بیان کیے وہاں بچوں کا ایک اہم حق یہ ہے کہ ان کے درمیان ان کو یعنی حق کے مساوات دیا جائے، انصاف کیا جائے، ان کے ساتھ عدل قائم کیا جائے، یعنی تمام بچوں میں مساوات کو قائم رکھنا اور کسی کو کسی پر ترجیح نہ دینا، یعنی کسی کو ترجیح دے کر دوسرے کو محروم نہ کرنا، یہ بنیادی طور پر ان کا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین پر واجب کیا کہ وہ اولاد میں سب کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لیں، یعنی والدین کام لیں اس بات سے کہ وہ عدل قائم کریں، انصاف قائم کریں، اور جب بھی ہبہ کریں تو اپنی ساری اولاد میں انصاف کرتے ہوئے سب کو برابری کی بنیاد پر دیں، ورنہ قیامت کے دن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جواب دہ ہوں گے۔ یعنی حدیث شریف میں یہاں تک آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرو اور اپنے بچوں کے درمیان عدل و انصاف اور مساوات کرو۔ اسی طرح سے ناظرین محبت
اور پیار میں، اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ محبت اور پیار میں جو ہے وہ کمی بیشی تو ہو سکتی ہے، کیونکہ اس میں ظاہر ہے جو مساوات کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے، انسان کے بس میں نہیں ہوتا کہ دل کا میلان کس طرف ہے۔ اگرچہ ہمارے بعض اسلاف ناظرین اس معاملے میں بھی یعنی عدل و انصاف کو پیش نظر رکھتے ہوئے بچوں کو بوسہ دیتے وقت بھی برابری کا خیال رکھتے تھے، یعنی اس بات کا لحاظ رکھتے تھے کہ اگر بچوں کو بوسہ دیا جا رہا ہے یا پیار کیا جا رہا ہے تو اس میں بھی برابری قائم ہو، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ان کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس دوران اس کا بیٹا بھی آ گیا، اس نے اپنے بیٹے کا منہ چوما اور اسے اپنی ران پہ بٹھا لیا، بڑی توجہ رہے، اور پھر اس کے بعد اس کی بیٹی آئی تو اس نے اسے پہلو میں بٹھا دیا۔ یہ انداز اور یہ رویہ دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے ان دونوں کے درمیان عدل کیوں نہیں کیا؟ توجہ ہے ناظرین آپ کی، ایک بیٹا آیا بوسہ دیا، ران پہ بٹھا دیا، بیٹی آئی بوسہ نہیں دیا، پہلو میں بٹھا دیا۔ سرکار علیہ السلام نے وہیں تنبیہ فرمائی کہ تو نے ان دونوں کے درمیان برابری کا سلوک کیوں نہیں کیا، یعنی ان کے ساتھ مساوات کیوں نہیں کیا۔ اس مثال کو رکھتے ہوئے ناظرین سامنے اگر آج کی بات کریں تو ہمارے ہوتا کیا ہے صاحب، لڑکیوں پر لڑکوں کو فوقیت دی جاتی ہے اور لڑکوں کو جو ہے وہ آگے رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ناظرین والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچوں کے مابین محبت، انصاف اور مساوات سے کام لیں۔ کسی بچے میں یعنی عقل مندی دیکھی تو اس کو اس پہ ترجیح نہ دیں، کوئی زیادہ کماتا ہے تو اس کو مکرم نہ ٹھہرائیں، اس بات کو مطلب ترجیح نہ دیں کہ اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، اس کے پاس نوٹ زیادہ ہے، اس کے پاس پاور زیادہ ہے۔ اسی طرح سے کسی کا سسرال بڑا ہے، کسی کے پاس پیسہ زیادہ ہے، کسی کے پاس عزت زیادہ ہے، کسی کے پاس پیار زیادہ ہے، تو اس کو دوسروں پر ترجیح نہ دیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی بہت زیادہ حسین و جمیل ہے یا یوں کہہ لیجئے کہ دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے یا عقل مند ہے یا ترقی بہت کر چکا ہے تو اس کو اس بنیاد کے اوپر ترجیح نہ دیں۔ یاد رکھیے آپ کا یہ ترجیح دینا دراصل اولادوں کے اندر ایسی نفرت پیدا کرتا ہے کہ اس کا خمیازہ نہ صرف وہ بھگتتے ہیں، نہ صرف آپ بھگتتے ہیں، بلکہ ان نسلوں کو بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ آئیے ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں، اور آج میرا پینل ناظرین بڑا کمال ہے ماشاءاللہ، بہت ہی کمال شخصیات اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں، بہت ہی خوبصورت، انتہائی مدلل گفتگو کرتے ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، محترم جناب پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب۔ دوسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام، کیا کمال گفتگو کرتے ہیں، ماہر اقبالیات ہیں، اور ابھی ناظرین ان سے بھی گفتگو ہوگی، جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب ممتاز اسکالر ہیں۔ اور تیسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام، بہت ہی خوبصورت، انتہائی مربوط گفتگو کرتے ہیں، محترم جناب علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب۔ اور آخری شخصیت ناظرین جو کہ انشاءاللہ والدین کی عظمت اور ان کے مقام اور ان کے مرتبے کے حوالے سے خصوصی کلام پڑھیں گے، معروف شناخائیں جناب پروفیسر محمد ایوب بھٹی صاحب۔ آپ تینوں احباب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت شکریہ جی، آپ لوگ تشریف لائے۔ آغاز کرتے ہیں نوری صاحب آپ سے، چونکہ موضوع بڑا اہم ہے اور بہت ٹچی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے قرآن کی روشنی میں واضح طور پہ لوگوں کو بتائیے کہ یہ جو مساوات کا معاملہ ہے وہ کیا ہے؟ بہت شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب، کسی نے کہا تھا خواہش سے نہیں گرتے ہیں پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو اے دوست ہلانا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ واہ 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 واہ۔ آپ نے سکرین کے اس طرف والدین کو آج دعوت سماعت دی ہے، تو میں ان سے عرض کروں گا کہ جب تک ہم اپنے حصے کا دیا خود نہیں جلائیں گے اس وقت تک ہمارے گھرانوں میں وہ روشنی اور وہ نور نہیں آ سکتا۔ بے شک۔ قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں دیکھیے، شریعت اسلامیہ میں حکم دینے کے لیے دو ٹرم استعمال ہوتی ہیں، ایک کو نصیحت کہتے ہیں اور ایک کو وصیت کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ معاملہ اتنا سینسیٹیو ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کو نصیحت سے ریلیٹ نہیں کیا بلکہ وصیت سے ریلیٹ کیا ہے۔ فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے اور تمہیں وصیت کرتا ہے اس بات کی کہ اس معاملے میں خاص طور پہ خیال رکھنا، خاص طور پہ خیال رکھنا۔ اب ذرا اس کی حساسیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے، قرآن مجید فرقان حمید میں ویسے تو سورہ فرقان میں آپ نے جس خوبصورت انداز سے اولاد کی اس نعمت کے اوپر کومنٹس کیے ہیں، قرآن نے اسے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا، یعنی کہا ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، قرۃ اعین۔ اچھا، یہ قرۃ اعین بنانا اللہ رب العالمین نے انسان کے اپنے ہاتھ میں دیا ہے۔ جی جی۔
وہ جو حدیث بخاری میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے تو ان بلٹ انسان کو ماں باپ کا مؤدب بنایا ہے. جی جی. فرمایا فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ. یہ ماں باپ کی تربیت ہے کہ جو عدم مساوات کے سبب اور انصاف نہ کرنے کے سبب ان کو کسی اور راہ پہ ڈال دیتی ہے. مجھے یہاں پر قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں ہی اس آیت کا حوالہ کوٹ کرنا ہے جسے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کوٹ کیا. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الرجل لیعمل بعمل اہل الخیر 70 سنہ. 70 سال تک ایک آدمی اہل خیر والے کام کرتا ہے, بھلائی والے کام کرتا ہے. فرمایا یہاں تک کہ وہ کرتے 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 اس کا وقت آخر آ جاتا ہے, اور جب وہ وقت آخر آتا ہے حاف فی وصیتہ, تو وہ اولاد کے معاملے میں کوئی وصیت کے اندر بے انصافی کر جاتا ہے, بے انصافی کر جاتا ہے. فرمایا اس سبب سے فیختم لہ بشر عملہ, 70 سال نیک عمل کیے اور اس ایک عمل کی وجہ سے اس کا خاتمہ شر پہ ہوا, فیدخل النار, اور وہ دوزخ میں چلا گیا. اور اس کے مقابلے میں فرمایا ایک شخص 70 سال تک بعمل اہل شر والے کام کرتا ہے, لیکن فیعدل فی وصیتہ, وہ اولاد کے معاملے میں آخری عمل میں اس نے وصیت کرتے ہوئے عدل سے کام لیا, تو فرمایا فیختم لہ بالخیر, اس کا خاتمہ خیر پر ہوتا ہے, فیدخل الجنہ. یہ ابتدا میں آپ نے ایسی گفتگو فرما دی ہے صاحب کہ میں اسی مخمصے میں اب الجھ گیا کہ بہت سے ایسے لوگ یہاں تو کرتے ہی ہیں کہ پوری زندگی کیا وہ تو اللہ معاف کرے پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں وصیت کے معاملے کے اندر, تو اس کا مطلب وہ اپنی آخرت والدین خود برباد کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے ہر چیز کی بنیاد جو ہے وہ مادیت پہ رکھ لی ہے, مادیت کے اوپر رکھ لی ہے. اور میں وہ حدیث پاک پوری کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ اس لیے حساس ہے, تلک حدود اللہ, فرمایا یہ اللہ کی حدود ہیں, یہ اللہ کی حدود ہیں. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, اور جو ان حدوں کو پار کرے گا وہ ظلم کا ارتکاب کرے گا, اور ظالم کے لیے پھر دنیا میں بھی خیر نہیں اور آخرت میں بھی خیر نہیں. بالکل ایسا. اچھا یہیں سے اسی بات کو ٹو کرتے ہیں تو نوری صاحب, ایک مقدمہ تو نوری صاحب نے بنا دیا, اب اسی بات سے آگے ریلیونسی یوں بناتے ہیں کہ احادیث مبارکہ میں بھی بڑا صراحتاً جو ہے اولاد سے مساوات کے حوالے سے سرکار علیہ السلام نے فرمایا, واقعات کی روشنی میں بھی اور اقوال کی روشنی میں. پلیز. جی ہاں بالکل جی, ماشاء اللہ پروفیسر صاحب نے بہت تفصیل سے اس پہ روشنی ڈالی ہے. عرض یہ ہے کہ اولاد کے معاملے میں جو مساوات کا تصور ہے قرآن مجید میں ہم دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں دیکھیں, احادیث پاک میں دیکھیں, تو اس کو بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ اور صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. پہلا سبب تو یہ ہے کہ جو عدل و انصاف ہے یہ فطری تقاضا ہے. جب تک آپ زندگی کے کسی بھی شعبے میں عدل و انصاف کو قائم نہیں کریں گے وہ شعبہ آگے نہیں بڑھ سکتا. جہاں عدل و انصاف پہ کمپرومائز ہوگا وہاں پر مسائل پیدا ہوں گے. یہی صورتحال اولاد کے معاملے میں بھی ہے. اور دوسرا اس معاشرے کو اگر آپ دیکھیں جو عرب سوسائٹی ہے تو اس کے اندر بھی یہ بہت زیادہ اس حوالے سے کمی موجود تھی کہ اولاد کے اندر اس طرح کی مساوات موجود نہیں تھی جو ایک فطرت کا تقاضا ہے. اور خصوصاً بچیوں کو بہت زیادہ نظر انداز کیا جاتا تھا, بلکہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. اور قرآن مجید نے اس کو اب دیکھیں جس طرح بیان کیا ہے, قتل کرنا بہت ہی کبھی عمل ہے اور گناہ کبیرہ ہے. ایک شخص کا قتل انسانیت کا قتل, اور ایک شخص کی حیات کا تحفظ انسانیت کی حیات کا تحفظ قرار دیا گیا ہے. آپ سے میں ارشاد فرمایا جس کی بیٹی ہو وہ اس کی تکریم کا لحاظ کرے, اس کی تذلیل نہ کرے, اس کی تربیت صحیح کرے اور اس پر لڑکوں کو ترجیح نہ دے تو اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے. یعنی یہ ایک جو پہلو ہے کہ بچوں کے اندر عدل اور خصوصاً بچیوں کو ترجیح دینا, یہ اس سے زیادہ بالا تر پہلو ہے جس پہ بہت زیادہ زور دیا گیا. آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہر طرح کے لوگ آتے تھے, مرد بھی آتے تھے, خواتین بھی آتی تھی, حکمران بھی آتے تھے, ہر سوسائٹی کا طبقہ آتا تھا. لیکن صرف خاتون ہے جس کے آنے پہ آپ کھڑے ہوئے. جب سیدہ کائنات آتی تھی تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے, ان کے لیے چادر بچھاتے تھے. ایسی مثال آپ کو شاید ہی ملے کہ آپ کسی لڑکے کے لیے کھڑے ہوئے ہوں, اس کے لیے اس طرح کا اہتمام کیا. شفقت پدری کا یہ عالم تھا, میسج تھا رہتی دنیا, یہ رہتی دنیا تک کے لیے میسج تھا کہ بچیوں کے لیے آپ نے
اس طرح کا رویہ رکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہیں اور اس نے ان بیٹیوں کی تربیت، اور جو 3 بہنیں ہیں ان کی تربیت صحیح کی اور ان کو اس درجے تک پالا پوسا کہ وہ اس کی محتاج نہ رہیں، اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ صحابہ میں سے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کسی کی 2 بیٹیاں فرمایا اس کے لیے بھی یہی اجر ہے۔ کہ پھر کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کسی کی 1 بیٹی یا بہن ہے فرمایا اس کے لیے بھی یہی اجر ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ اب یہ جو پہلو ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس پہ بہت زیادہ فوکس اور بہت زیادہ اس کو زور دے کے اس چیز کو بیان کیا کہ اولاد میں مساوات بھی ہو، اور خصوصاً بچیوں کا جو معاملہ ہے اس کے حوالے سے ہم کسی بھی طرح کی کوتاہی کی اور نظر اندازی کی اچھا یہ تو بنیادی طور پہ جو بنیادی مقدمے میں آپ نے جو جینڈر ڈسکریمنیشن ہے اس پہ تو بات آپ نے فرما دی، لیکن اس میں ایک پہلو اور بھی ہے جس پہ میں آگے جا کے کلام کروں گا کہ اب تو صورتحال بڑی مختلف ہو گئی نا۔ اب تو لڑکا لڑکی ظاہر ہے وہ تو ایک الگ بات ہے کہ جی کمپیریٹیولی لڑکی کو ترجیح دینا یا کماؤ پوت کو جو ہے ترجیح دینا، اب تو لڑکوں کے ساتھ بھی معاملہ کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس پہ کلام کریں گے۔ اس سے قبل میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر 1 سے زائد اولاد ہوں ہاشمی صاحب تو ان کے ساتھ والدین کا جو رویہ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ مثال کے طور پہ ایک والدین ہیں، ان کی 1 اولاد ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن جب 2 ہو گئیں، 2 سے زائد ہو گئیں، لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں، تو پھر ان کا عمومی رویہ کیا ہونا چاہیے ان کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا خوبصورت آج کا عنوان ہے، اور یہ سوشل جو ہم نے گفتگو شروع کی ہے اس کی بہت زیادہ معاشرے میں ضرورت ہے۔ اس کو میں حدیث پاک سے ریلیٹڈ کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے وہ صحیحین میں جو ہے وہ نقل کی گئی، شیخین نے نقل کی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد گرامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر گئے اور جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام دیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاً فوراً فرمایا کہ کیا تمہارے اور بھی اس کے علاوہ بیٹے ہیں یا اور اولاد ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً میری اس کے علاوہ بھی اور اولاد ہے۔ تو فرمایا گیا کہ کیا تم نے ان کو بھی کچھ اسی طرح سے ہبہ کیا ہے، کوئی ہدیہ دیا ہے، ان کو بھی کوئی غلام دیا ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ نہیں، میں نے ان کو کوئی ہدیہ، کوئی ہبہ یا کوئی غلام نہیں دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بھی واپس لو۔ اسلام ہمیں عدل و مساوات کی اس انداز سے تعلیم دیتا ہے، بلکہ ایک جگہ یہ بھی فرمایا نا کہ میں ناانصافی پہ گواہ نہیں ہو سکتا۔ جی بالکل۔ اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی والدہ نے ان کو بھیجا تھا کہ جاؤ میرے بیٹے کو ساتھ لے کے جاؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر گواہ بناؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں کسی کے ظلم اور جور اور زبردستی کے یہ معاملات جو ہیں ان پر گواہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس پر پھر بعض جو محدثین انہوں نے اسی حدیث پاک کی روایت جو ہے اس کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ تاکیدی حکم فرمایا کہ اولاد کے درمیان عدل کرو، اولاد کے درمیان عدل کرو، اولاد کے درمیان عدل کرو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بشیر جو نعمان بن بشیر ہیں تو ان کے والد یعنی بشیر کو جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم ان کے درمیان عدل کرو اس لیے کہ جیسے تم ان سے خدمت گزاری اور صلہ گزاری کی امید رکھتے ہو اس طرح تم ان کے درمیان عدل کرو گے تو تمہیں صلہ اور خدمت بھی برابر کی ملے گی۔ تم امید تو یہ کرو کہ میرے سارے کے سارے فرما بردار کیا اچھا نقطہ ہے صاحب، سارے کے سارے فرما بردار رہیں اور خود جو ہے ان کے درمیان عدل نہ کرو تو پھر فرما برداری کی بھی امید نہ رکھو۔ یہ منتج ہوتا ہے اس بات پہ جا کے کہ مطلب پھر اولادوں کے اندر باغیانہ رویہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے پھر نتائج جو ہیں وہ بہت دور تک چلتے ہیں۔ یعنی ایک طرف تو وہی بات ہے کہ آپ کو قرآن اس بات پہ پابند کرتا ہے کہ اف تک نہ کرو۔ جی جی بھائی تم یہ چاہتے ہو کہ اف تک نہ کریں تو کم از کم وہ عدل بھی تو قائم کرو، انصاف بھی تو قائم کرو تاکہ آپ کو جو ہے وہ ریورسل اس کا اسی طرح سے ملے۔ ایسا ہی نا ہاشمی صاحب؟ جی بالکل بالکل۔ حسن سلوک میں، رواداری میں، انصاف پسندی میں جتنا والدین اولاد کے ساتھ مساویانہ رویہ رکھیں گے اتنا ہی ان کو اس کے بدلے میں صلہ جو ہے وہ والدین کی مطلب خدمت گزاری کا۔ اور اس میں میں یہاں پہ اولادوں کو بھی مخاطب کر کے کہوں گا کہ اگر وہ دیکھیں کہ والدین کسی سے غیر مساوی سلوک کرتے ہوئے اس کو زیادہ شفقت محبت دے رہے ہیں تو ان کے لیے آسان رستہ ہے کہ وہ والدین کی خدمت میں جت جائیں، اس انداز سے ان کی خدمت، ان کی پیار، ان کی محبت، ان کے کام معاملات سنوارنے میں لگ جائیں کہ وہ والدین کی آنکھوں کا تارا بن جائے۔ تو وہ جو تھوڑا سا ان کو مطلب کہ نیگلیکٹ کیا جا رہا ہے یا نظر انداز ہو رہے ہیں تو اس سے وہ نجات پانے کے لیے یہ رویہ بھی اختیار کر لیں تو دونوں طرف ہی مطلب محبت جو ہے وہ اگر تبادلہ ہوگا ایک پیار بھرے سینٹیمنٹس کا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے نتائج جو ہے وہ ایک گھرانے کو جنت نظیر بنا دیں۔ اچھا یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ اس میں چاہتا ہوں ذرا سا آپ نوری صاحب کلام فرمائیے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ بہت سی اولادیں بھر اس اذیت میں اور کرب میں رہتی ہیں، امتحان میں رہتی ہیں کہ ہم نے تو اپنا دل کھول کے اپنے والدین کے قدموں کے نیچے رکھ دیا اور سب کچھ کر لیا، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ والدین جو ہے وہ فلاں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، فلاں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، فلاں کی زیادہ سنتے ہیں، میری طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی میں نے تو سب کچھ کر لیا، اب میں کیا کروں؟ یعنی میرے اختیار میں جو تھا میں کر چکا، اب تو میں بالکل دوزخ کے دہانے پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہوں۔
تو یہ ایک بڑی عجیب سچویشن ہوتی ہے. بالکل آپ نے درست معاشرے کی ایک ہماری دکھتی رگ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے, اور اس کا بنیادی سبب بدقسمتی سے والدین بنتے ہیں. دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں قرآن مجید نے کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ, کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولادیں جو ہیں وہ ایک آزمائش ہے, فتنہ ہے. اچھا یہ آزمائش من الجانبین ہے, کبھی کبھی اولاد ماں باپ کے لیے آزمائش بنتی ہے اور کبھی کبھی ماں باپ اولاد کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں, وہ ان کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں. لیکن اولاد کو اس معاملے پہ ہمیشہ قرآن مجید کا وہ فرمان اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید نے اس پورے رویے کو ایک لفظ سے تعبیر کیا, اور وہ لفظ ہے احسان. وہ لفظ احسان ہے کہ آپ, اور احسان کی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈیفینیشن کی ہے وہ بڑی پیاری ہے. آپ نے فرمایا جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے جوڑو, ٹھیک ہے, جو تمہیں نہ دے تم اس کو دو, جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس سے اچھا سلوک کرو. تو یہ انسان کو جب احسان کے معاملات لے کے وہ چلتا ہے تو پھر اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی. اچھا نفس انسان کو یہ کہتا ہے کہ ادھر سے تو پوری زندگی 40 سال ہو گئے 50 سال ہو گئے تمہارے ساتھ رویہ جو ہے وہ نیگیٹو چلا آ رہا ہے, تو تمہیں بدلے میں کیا مل رہا ہے؟ تو وہ بدلے میں یہ سوچے کہ قرآن مجید فرقان حمید جا بجا کہہ رہا ہے واللہ یحب المحسنین, اللہ تجھ سے محبت کر رہا ہے, تو جس راہ پہ چل رہا ہے تجھے وہ راہ اللہ کا محبوب بنا رہی ہے, اللہ کا محبوب بنا رہی ہے. اچھا یہ معاملہ جنید بھائی اتنا حساس ہے کہ ذرا آپ اس کی حساسیت پہ غور کریں. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے اپنی زندگی میں ہی سارا مال تقسیم کر دیا. جی آپ نے سارا مال تقسیم کر دیا. اچھا جب آپ کا وصال ہو گیا تو اس دور میں کوئی اس طرح کے ایڈوانسمنٹ تو تھی نہیں کہ معلوم ہوتا کہ کوئی ان کی اہلیہ جو ہے وہ امید سے ہیں. بعد میں ایک بیٹا جو تھا ان کا پیدا ہوا. اچھا جب وہ بیٹا پیدا ہوا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. اب حساسیت چونکہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے, اور حضرت سعد بن عبادہ بہت برگزیدہ اور کریم آقا کے بڑے قربت والے صحابی ہیں. ایسا ہی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خلیفۃ المسلمین سچی بات یہ ہے کہ مجھے کل کا پتہ چلا ہے کہ سعد کے وصال کے بعد ان کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے, اور وہ تو ساری جائیداد اپنے موجود اولاد میں بانٹ کے چلے گئے تھے. تو میں ساری رات سو نہیں سکا کہ اگر قبر میں سعد سے اس بیٹے کے بارے میں تو کیا بنے گا. اپنے اسلامی بھائی کے لیے اتنی فکر ہو رہی ہے. اللہ اکبر. اچھا جواب میں سنیے سیدنا صدیق اکبر کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں عمر بھائی سچی بات یہ ہے واللہ ما نمت اللیلہ, ساری رات میں بھی نہیں سو پایا. ان کا پھر اس کا حل نکالنا چاہیے. دونوں مل کے حضرت سعد بن عبادہ کے بیٹے حضرت قیس جو بڑے بیٹے تھے ان کے پاس گئے. ان جا کر کہا کہ آپ کے ابا جان اپنی زندگی میں اس طرح سارا کچھ بانٹ گئے تھے, اب تمہارا ایک بھائی پیدا ہو گیا ہے تو کہیں اس کے سبب سے والد گرامی کی گرفت نہ ہو جائے, تو اس کا کوئی حل سوچیے. تو دیکھیں نا وہ اولاد بھی تو پھر اسی تربیت یافتہ تھی نا. انہوں نے کہا حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, ان کا جی آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں, وہ سارا حصہ جو میرے والد گرامی مجھے دے کے گئے تھے میں اپنے اس پیدا ہونے والے میں اس کو دیتا ہوں. کیا کمال بات ہے, جبکہ دانستہ نہیں ہوا. بالکل ایسے ہی ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کس طرح سے محبت اس کو مینج کیا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, اور خاص طور پہ جو والدین ہیں وہ ہمارے ساتھ رہیں. ایک مختصر سا وقفہ ہے, اور آپ کو پتہ ہے وقفہ ہم اس وقت جو لیتے ہیں وہ بنیادی طور پہ درود پاک کا ہوتا ہے. تو آئیے مل کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں انتہائی ادب کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اور جب وقفے سے لوٹیں گے انشاءاللہ تو میں تنولی صاحب سے ایک بات پوچھوں گا کہ کیا کسی وجہ سے کوئی ایسی گنجائش ہے کہ کسی اولاد کو دوسری اولاد پر فوقیت دی جا سکے؟ ہمارے ساتھ رہیں, ملاقات کرتے ہیں آپ سے درود پاک کے وقفے کے بعد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم وبارك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى
سیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد. خوش آمدید خواتین و حضرات. ایک بات میں تنولی صاحب کی جانب بڑھنے سے قبل تمام والدین سے عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک بات آخر میں انشاءاللہ میں اولادوں سے عرض کروں گا. والدین سے اتنا کہ صاحب جب پہلی مرتبہ آپ کی اولاد پیدا ہوئی تھی آپ کو معلوم تھا کہ وہ اولاد بہت ترقی کر جائے گی یا بہت حسین و جمیل ہوگی یا بڑا نام بنائے گی؟ نہیں معلوم تھا. جب دوسری اولاد پیدا، ایک مثال دے کے بات کر رہا ہوں. فرض کیجئے کہ آپ کے 4 اولاد ہیں. فرض کیجئے ایک مثال دے کے بات کر رہا ہوں. کسی ایک سیمپل کیس کو اٹھا لیتے ہیں. پہلی اولاد پیدا ہوئی، نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا کرے گی. دوسری اولاد پیدا ہوئی، نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا کرے گی. حسین و جمیل ہوگی، بدصورت ہوگی، کالی ہوگی، گوری ہوگی، نام پیدا کرے گی یا بدنام کرے گی، کچھ نہیں پتا. تیسرے کا بھی یہ معاملہ، چوتھے کا بھی یہ معاملہ. وقت گزرتا گیا، سب بڑے ہوتے چلے گئے اور سب نے اپنے اپنے طور سے، کہیں کسی نے محنت کی، کسی نے محنت نہیں کی. کوئی ذرا کمزور نکلا محنت میں، کسی نے زیادہ محنت کی. لیکن جس پر اللہ نے فضل کر دیا، جس کے مقدر میں لکھا تھا وہ ترقی کر گیا. کسی کو اللہ تعالیٰ نے حسن عطا کر دیا، کسی کو مال عطا کر دیا، کسی کو دولت سے نواز دیا، کسی کو طاقت سے نواز دیا، کسی کو کچھ دے دیا، کسی کو کچھ دے دیا. ساری باتیں اپنی جگہ، سارے کام اپنی جگہ، سارے معاملات اپنی جگہ. ایک پیمانہ تو سیٹ کر لیجئے صاحب کہ ان میں کوئی کتنی ہی ترقی کر گیا ہو یا کوئی کتنا ہی حسین و جمیل ہو یا کسی کی کتنی ہی PR ہو، کسی کے پاس کتنی ہی طاقت ہو، کرسیاں ہو، کچھ بھی ہو، ہیں تو وہ آپ کی اولاد ہیں نا. جب آپ اس میں ڈسکرمنیٹ کرتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ کسی اور کی اولاد نہیں ہے، وہ آپ کی اولاد ہیں. جس طرح سے آپ ان کے لیے جنت اور دوزخ ہیں اور وہ بیچارے جنت اور دوزخ کے بین بین کھڑے ہوتے ہیں، یہ سمجھ لیجئے آپ ہی کے اختیار میں ہوتا ہے کہ چاہیں تو آپ اپنی محبتوں سے ان کو داخل جنت کروا دیں یا خدا نہ خواستہ ان کو محروم کر کے ان کو دوزخ کے دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیں. یہ فیصلہ والدین کو کرنا ہے کہ اپنے بچوں کو ان کو جنت پہ داخل کروانا ہے یا خدا نہ خواستہ دوزخ کے دہانے پہ کھڑا کرنا ہے. کیا تنولی صاحب ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بنیاد پہ ہم اولاد کو، کسی بھی اولاد کو دوسری اولادوں پر فوقیت دیں؟ دیکھیں جی، اس میں تعلیمات تو بڑی واضح ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، ٹھیک ہے کہ آپ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل قائم کرو. تو جو عدل کا حکم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ آپ کے بس میں ہے، اس میں مادی معاملات بھی ہیں، اس میں بیہیویئر بھی ہے، رویہ بھی ہے، زندگی میں ترجیح دینا بھی ہے. جہاں جہاں تک آپ کے بس میں ہے آپ نے اپنی اولادوں کے درمیان عدل اور توازن قائم رکھنا ہے. ٹھیک. اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ چیزیں آپ کے بس میں نہیں ہوتی، یعنی ایک قلبی میلان کسی ایک طرف زیادہ ہو جاتا ہے. یہ ایک نیچرل عمل ہے. ٹھیک ہے. اب والدین کا امتحان یہ ہے، جیسے یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام، بالکل. اب والدین کا جو ہے وہ امتحان یہ ہے کہ اس قلبی میلان کے غلبے کے باوجود بھی بقیہ اولادوں کو نظر انداز نہ ہونے دیں. جیسے ابھی آپ نے مثال دی، اب باوجود ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا میلان یوسف علیہ السلام کی طرف تھا، لیکن اگر آپ کی پوری زندگی کو دیکھیں تو جہاں کہیں بھی کوئی معاملہ آتا ہے تو آپ اپنی بقیہ اولاد کو نظر انداز کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. بالکل ٹھیک ہے نا. یعنی جب سیدنا یوسف علیہ السلام کا معاملہ ہو گیا، اچھا اس کے بعد ان کی تلاش کا سفر شروع ہوا، تو آپ دیکھیں کس انداز سے آپ اپنے بیٹوں کو بھیج رہے ہیں، اور پھر افت درگزر مستقل، انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک دروازے سے نہیں گزرنا، الگ الگ دروازے سے گزرنا. ایسا ہی یعنی ان کو جس طرح یوسف علیہ السلام کی حفاظت کا خیال ہے اسی طرح اپنی اس اولاد کی حفاظت کا بھی خیال ہے. کیا بات. اپنی اس اولاد کی جو مستقبل ہے اس کی بھی اتنی پرواہ ہے، اتنی فکر ہے. اچھا اس کے بعد جب بنیامین کا معاملہ ہو جاتا ہے پھر واپس آتے ہیں، اور پھر جب حتیٰ کہ جب سارا معاملہ کلیئر ہو جاتا ہے تو آخری کیا ہے، آپ ان کے لیے استغفار کی دعا کر رہے ہیں. اور جب وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی طرف جاتے ہیں تو سارے بیٹوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں. جی جی. کوئی کسی طرح کی ڈسکرمنیشن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو ایک انٹریکشن ہے اولاد کے ساتھ، ایک بیہیویئر ہے، ایک رویہ ہے، ایک ایٹیچیوڈ ہے، اس کے اندر ہمیں نظر نہیں آتا. تو اس کے ایک آگے پھر اثرات مرتب ہوتے ہیں زندگی کے اوپر. کہ اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں کہ پھر جو بقیہ اولاد ہے اس کی ڈیولپمنٹ بھی پازیٹیولی ہو رہی ہوتی ہے. والدین ہونے کے ناطے بہت زیادہ ذمہ داریاں والدین پہ آ جاتی ہیں کہ وہ جتنا شفقت کا، محبت کا رویہ اپنی اولاد کے لیے رکھیں، اتنا زیادہ
بقیہ اولاد جو ہے وہ بیلنس کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امام حسن باغ تشریف لائے بچپن, تو آپ نے سیدنا امام حسن کو چوما. اچھا, وہاں اقرا ابن حارث موجود تھے. جی جی. اقرا ابن حارث تمیمی نے کہا یا رسول اللہ میرے تو 10 بیٹے ہیں, میں نے تو کبھی نہیں چوما ان کو. آپ نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم, اللہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں بھی کیا جاتا. ٹھیک. اب دیکھیں آپ نے ارشاد کیا فرمایا, بھئی آغاز آپ نے کرنا ہے. آغاز آپ نے, آغاز والدین نے کرنا ہے. یہ وہی بات ہے نا جیسے میں کہہ رہا تھا کہ چاہیں تو جنت پہنچا دیں, بالکل چاہیں تو دوزخ کی دانے جب پہ آپ کھڑا اپنی دیں. اولاد کے ساتھ رحمت کا اور شفقت کے رویے کا آغاز کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, جو آپ پر بھی رحم ہوگا. جب یہ اولاد اس سٹیج پہ پہنچے گی جب اس نے آپ کا خیال کرنا ہے تو اس کا رویہ بھی پھر رحمت والا ہوگا. تو اس کو یعنی کہ یہ ایک بہت ہی ایک یہ آپ یہ سمجھے کہ نازک سا معاملہ ہے جہاں پہ اعتدال کو قائم رکھنا, یہ اولاد سے بڑھ کے والدین کی طرف یہ یعنی نیچرل قلبی میلان اپنی جگہ, فوقیت کسی کو نہیں دے سکتے. اس کو آپ احساس نہیں ہونے دینا کسی اولاد کے کسی حصے کو, وہ بھی احساس آپ اسے اگنور کر رہے ہیں. آپ اسے کسی احساس محرومی کی طرف نہ لے جائیں. اور اس کا آغاز جیسے ہم نے اس حدیث پاک کو دیکھا, اس کا آغاز ابتداً والدین نے کرنا ہے. یہ رسپانسبلٹی کو پورا کرنا ہے. یہ جو جیسے تنولی صاحب فرما رہے ہیں ہاشمی صاحب, یہ بڑی نازک ایک صورتحال ہوتی ہے کہ جس میں مثال کے طور پہ اس کو ہم تھوڑا سا جینڈر پہ رکھ کے بات کرتے ہیں. جیسا کہ ابتدا میں حوالہ آیا بچیوں کے حوالے سے بھی, آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو یہ نعرہ جو لگتا ہے نا میل ڈومیننٹ سوسائٹی, نظر بھی آتا ہے یہ کہ ہمارے یہاں میل ڈومیننسی زیادہ ہے. لڑکوں کی بات ہو اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر بھیجنا چاہتے ہیں, ترقی ان کو کروانا چاہتے ہیں, وہ ترقی کریں, نام بڑھائے آگے. لڑکیوں کی بات آئے ان کو جو ہے وہ دبا کے رکھنا ہے اور ان کو جو ہے فوقیت اس انداز سے نہیں دینی, یا ان کو برابری جو ہے اس انداز سے نہیں دینی. یہ جو رویہ ہے ہمارے یہاں معاشرے میں, بچیاں احساس محرومی میں مبتلا ہوتی ہیں کہ ہمارے بھائیوں کو ہم پہ بڑی ترجیح دی جاتی ہے, ہمیں وہ ترجیح نہیں دی جاتی, اور پھر وہ وسپرنگ جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے گھروں کے اندر. ایسا کیوں ہے؟ جی مسکراہٹ تو بڑی کمال آئی ہے آپ کی. جی اصل چیز یہ ہے کہ اس میں 2 باتیں میں کہنا چاہوں گا. ایک تو یہ ایک غیر مساویانہ رویہ تو یقیناً آپ نے جیسے نشاندہی کر دی موجود ہوگا یا رہتا ہے معاشرے میں, لیکن اس کی کچھ حدود و قیود جو شریعت اسلامیہ نے متعین کی ہیں وہ اپنی جگہ پہ وہ بھی مطلب کہہ لیجیے کہ قابل عمل ہمیں بنانا. بالکل ٹھیک ہے, انہیں اس کی وضاحت کیجئے. بالکل جی, انہیں حدود میں رہتے ہوئے. جی ہاں, اس میں یہی ہے کہ مطلب بعض ایسے امور ہیں کہ جس میں جو مطلب کہہ لیجیے کہ بچے جو ہیں وہ ان میں معاملات سر انجام دے سکتے ہیں, اور بعض ایسے امور ہیں کہ جس میں عورتوں کو یا بچیوں کو اس مطلب کہہ لیجیے کہ جانے میں ممانعت ہے. اب اگر اس طرح سے عورت اور مرد آپس میں یا مطلب بیٹی اور بیٹا دونوں اس طرح کے جو رویے ہیں اس میں ایک مساویانہ سلوک کا جو ہے وہ تقاضا شروع کر دیں تو پھر تو شریعت اسلامیہ کی جو بنیاد ہے وہی منہدم ہو جائے گی. اس کو بھی تھوڑا سا مطلب مد نظر رکھنا پڑے گا کہ مساویانہ عادلانہ رویہ والدین کا پیار محبت شفقت الفت ان کی تعلیم تربیت کے حوالے سے ضرور ہے, اور اس کے پھر مقاصد بھی اسی انداز سے حاصل. اس میں 2 مثالیں, قطع کلام کی معذرت, وضاحت میری تشفیع نہیں چاہتا میں, لیکن سننے والوں کے لیے بھی تاکہ میں بھی تھوڑا سا سیکھ لوں. اس میں 2 مثال. حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اس وقت ٹاپ ایکسپورٹر ٹاپ امپورٹر, سارے عرب کے تاجر ایک طرف, مرد میں لفظ استعمال کر رہا ہوں مرد, سارے اونٹ ایک طرف, آپ کے اونٹ ایک طرف. سب سے بڑی مثال کہ جی ان سے زیادہ ٹاپ بزنس وومن جو ہے عرب کے معاشرے میں, ملکۃ التجار ملکۃ العرب. دوسرا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دین کا نصف حصہ سرکار علیہ السلام کے فرمان کے مفہوم کے مطابق کہ ان حمیرہ سے سیکھو, جہاں کبار صاحب آپ کی خدمت میں آتے تھے, یعنی تعلیم کا اتنا بڑا معیار. تو یہ 2 جو ٹاپ موسٹ مثالیں ہیں, اب کیا کہتی ہے شریعت اس حوالے سے, یہ بتائیے. جی میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا, مطلب شریعت اسلامیہ نے اس پر کوئی قدغن نہیں لگائی کہ عورت تجارت نہیں کر سکتی, جاب نہیں کر سکتی, مطلب کہہ لیجیے کہ کام کاج نہیں کر سکتی, ایسا کوئی رویہ اسلام میں موجود نہیں ہے. لیکن اس کی حدود و قیود ضرور موجود ہے, اس کی پاسداری ایک الگ سے مضمون ہے. یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ باؤنڈری میں رہتے ہوئے, ایک باؤنڈری میں رہتے ہوئے. ٹھیک. باقی جو والدین کا اولاد کے ساتھ مساویانہ رویہ ہے جہاں اس کے مقاصد دنیاوی طور پہ حاصل ہوتے ہیں, پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبات کی روشنی میں اگر دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عدل کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت انہیں نور کے ممبروں پر جلوہ فراز کرے گا. اور اس میں فرمایا کہ اس میں وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے حکموں میں اور اپنے خاندان کے معاملات کے اندر عدل و انصاف کا رویہ اختیار کرتے تھے, یہ اجر و ثواب ان کو عطا فرمایا جائے گا. اور جو عدل و انصاف سے مطلب محروم رکھتے ہیں اپنی اولاد کو, اس کے اندر پھر دیکھیے کہ حسد بغض اور اناد اور کینہ آپس میں پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جب بغض اور اناد کینہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے نتائج جو نکلتے ہیں وہ وہی ہے جو قرآن حکیم فرقان مجید کی 2 مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جو سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کر کے ان کو کنویں میں ڈالا, اور سیدنا
حابیل کو سیدنا قابیل نے جو ہے وہ قتل کیا اور ان کی زندگی کو اختتام، بہت بھیانک نتائج ہو جاتے ہیں۔ تو والدین کو غیر مساویانہ رویہ جو ہے اس کے اس انداز سے بھی پھر اولاد کو حسد میں وہ چیز مبتلا کر دیتی ہے، ان کے دلوں میں بغض کینہ پیدا کر دیتی ہے، جو بعد میں پھر قطع رحمی پر جا کر منتج ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قطع رحمی یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی فوراً دیتا ہے، اور اس کا سب سے بڑی جو مطلب سزا ہے وہ یہ کہ کل اس پر جنت جو ہے وہ حرام کر دی جاتی ہے، اس کو جنت میں نہیں جا سکتا۔ اچھا، ایک اور جو بات ہے جس میں نوری صاحب میں چاہتا ہوں، اس میں دو چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہمارے یہاں ایک اور مسئلہ یہ آتا ہے جینڈر ڈسکرمنیشن میں، کہ جب لڑکے کے رشتے کی بات آ جائے تو بڑے اہتمام کے ساتھ جو ہے وہی منڈے سے ہر سوال کرنا ہے، پوچھنا ہے، معلوم کرنا ہے بھی لڑکی پسند ہے کہ نہیں، معیار کی ہے کہ نہیں، سسرال معیار کا ہے کہ نہیں۔ لڑکی کے معاملے میں ہماری سوچ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے، ہم ذرا سا یوں کہہ دیجیے کہ کنزرویٹو ہو جاتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں بس ذمہ داری کو نمٹاؤ، رشتہ آگے ایک طرف کرو، جو ہم کہیں گے وہ ہو جائے گا۔ تو یہ بھی تو محسوس ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک مساویانہ جو ہمارا طرز عمل ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا۔ جنید صاحب، میں اپنا قبلہ ہاشمی صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہوں گا اور آپ کی اس سوال کو اسی میں ایڈریس کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے دین اسلام میں ایسی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، یعنی یہاں پر تو بلکہ رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اور خلفائے راشدین نے بیٹیوں کو زیادہ پروموٹ کیا ہے، ان کو زیادہ پروموٹ کیا ہے۔ سبحان اللہ، میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی تھی کہ کسی بیٹے کے لیے کھڑے ہو کے ویلکم نہیں کیا، بیٹی کے لیے کیا ہے۔ بیٹے کو دوزخ کے سامنے حجاب قرار نہیں دیا، بیٹی کو قرار دیا ہے، بلکہ صرف ویلکم نہیں کیا بلکہ کھڑے ہو کر آپ نے دست مبارک کو چوما بھی اور ماتھے کو بھی چوما۔ وہ کیا مصنف عبد الرزاق کی ایک روایت میرے ذہن میں آ گئی کہ وہ جو آپ نے اشارہ کیا جس طرف کہ وہ گود میں بٹھانے والی، یہ اس سے ہٹ کے ایک اور روایت ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کا بیٹا آیا تو انہوں نے 3 کام کیے، فضمہ وقبلہ واجلسہ، ان کو سینے سے بھی لگایا، ان کو چوما بھی اور ان کو پیار سے پاس بھی بٹھایا۔ اچھا، جب بیٹی آئی تو تھوڑی دیر کے بعد انہی کی بیٹی آ گئی تو اس کو صرف فَأَخَذَ بِيَدِهَا وَأَجْلَسَهَا، اس کو سینے سے نہیں لگایا، اس کو چوما نہیں ہے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یہ تم نے عدل نہیں کیا، انصاف نہیں کیا۔ فرمایا یہ جو تم ڈیل کرتے ہو، یہ چومنا، یہ سینے لگانا، یہ محبت کا اظہار کرنا، اس میں بھی ایکویلٹی ہونی چاہیے، اس میں بھی برابری ہونی چاہیے۔ بلکہ یہ صرف برابری رحمت کو دیکھیں نا، وہ تو ہم اکثر سنتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں جاتے تھے تو حسنین کریمین کو اپنے کندھوں پہ اٹھاتے تھے، لیکن صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ کی دوسری نور نظر لخت جگر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی بیٹی حضرت امامہ کیا مثال آتی تھی، تو آپ ان کو اسی طرح سے اذا سجد وضعها واذا قام حملها، جب کھڑے ہوتے تو خود اس کو پکڑ کے اٹھا کے اپنے کندھوں پہ بٹھا لیتے، اور جب سجدے میں جانے لگتے تو خود اٹھا کے اس کو نیچے اتار دے۔ یہ مثال لوگ دیتے ہی نہیں ہے نوری صاحب، جو آج آپ نے بات کی ہے نا، میں وہی تو کہہ رہا ہوں، تذکرہ ہی نہیں کرتے اس بات کا۔ وہ جو آپ نے میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی کی بات کی ہے وہ حقیقت ہے، وہ حقیقت اس وجہ سے ہے کہ ہم جس مکس کلچر میں رہے ہیں اس کلچر کے اثرات ہیں ہماری سوسائٹی پر۔ اسلام قطعی طور پہ ایسی بات نہیں، بلکہ جب وہ صحابیات رحمت کونین کی خدمت میں حاضر ہوئی تھیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید میں ہر جگہ مرد کی بات، تو سورہ احزاب کی وہ آیت اتری تھی جس میں ساروں کو برابر رکھا گیا تھا، ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، جتنی کیٹیگریز ہیں ساروں کو ایکول رکھا گیا کہ اگر ادھر صبر کرنے والے مرد ہیں تو ادھر صبر کرنے والی عورتیں بھی ہیں، اگر ادھر، اور پھر وہ آپ دیکھ لیجئے اگر جنت کے مردوں کا کسی کو سردار بنایا ہے تو جنت کی عورتوں کی بھی کسی کو سردار بنایا، یعنی اسلام کے اندر جو ہے وہ ایکویلٹی رکھی گئی۔ اور پھر سارے سردار ظاہر ہے پیدا تو اسی وطن سے ہوتے ہیں نا، اصل بات تو یہ ہے۔ بس ایک جملے میں وضاحت کر دیں تاکہ پھر بات آگے بڑھا دیں تاکہ تشنا نہ رہے بات، کہ بچی سے بھی پوچھنا اسی طرح سے ضروری ہے، لازماً بالکل اسی طرح سے ضروری ہے۔ بلکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا کا نکاح کا وقت آیا تھا، حالانکہ باوجود اس کے کہ حکم خدا حکم آ چکا تھا، جبرائیل حکم لے کے آئے،
لیکن آپ نے ان کی مرضی معلوم کی تھی اور اس کے مطابق پھر آگے آپ نے فیصلہ فرمایا. کیسی کمال مثال ہے یہ. یعنی لوگ اس مثال کو بھی آدھا کوٹ کرتے ہیں. عموماً لوگ یہ کہتے ہیں حکم خداوندی تھا اور رشتہ کر, نہیں, اصل بات تو یہ حکم خداوندی تھا, اس کے باوجود سرکار علیہ السلام سید کائنات کی جو ہے بارگاہ میں گئے. بالکل ٹھیک. اچھا جی تنوری صاحب, اب ایک بات بتائیے کہ اگر گھر میں زیادہ, اب ہمارے یہاں بہت ہی عام سا رویہ ہے, یہ ہے کہ جی بچہ زیادہ کماتا ہے اس کی ڈومیننسی ہے, یا بچی زیادہ کماتی ہے اس کی ڈومیننسی ہے, حسین ہے, خوبصورت ہے, دکھنے میں اچھا ہے تو اس کی طرف قلبی میلان زیادہ ہے, پی آر زیادہ اچھی ہے, ذرا تعلقات ذرا اچھے ہیں تو اس کی طرف جو ہے, کیونکہ وہ پاور رکھتا ہے تھوڑی, سسرال بہت اچھا ہے, پیسے والا ہے, یعنی کسی نہ کسی وجہ سے میلان زیادہ ہوتا ہے. یہ جو طرز عمل ہے والدین کا یا گھر والوں کا, یہ کس طرح سے بچوں کو تباہ کرتا ہے؟ جی ہاں بالکل آپ نے درست فرمایا. یہ جو رویہ ہے یہ بہت منفی رویہ ہے, لیکن اس کی ایک اور ڈائمنشن بھی ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ والدین کو وہ اولاد بہت پیاری ہوتی ہے جو ذرا نالائق ہوتی ہے. واہ, کیا یہ بھی ہوتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, بہت اچھی مثال ہے, بہت اچھی مثال. اور میں نے تو یقین کر اکثر ایسی والدین دیکھے, بلکہ بہت سے لائق جو ہے پوری زندگی یہ شکوہ کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے تو خدمت کر کے جان دے دی, لیکن توجہ ماں کی نالائق کی طرف ہے. کامیابیاں ہماری ہیں, ایسا ہوتا ہے, اور والدین پیار ان سے کر. بہت اچھی مثال ہے. تو جو حقیقی والدین ہیں, دیکھیں ماں کون ہوتی ہے. گھر میں 4 سیب آئے, 5 افراد تھے, تو ماں نے کہا میں تو سیب کھاتی نہیں, مجھے تو سیب پسند ہی نہیں ہے. ہم نے تو ایسی مائیں دیکھی. دیکھیں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ رویہ ابھی ڈسکس بھی ہوا, تھوڑی سی ڈسکریمنیشن جینیٹک ایشوز پیدا کرتی ہے, وہ خاندانوں میں چلتا ہے. شاید کہیں سے یہ رویہ آیا تھا جو آگے منتقل ہو گیا. ایسا ہی حقیقی والدین ایسا کبھی نہیں کر سکتے. تو بات یہ ہے کہ اس رویے کو والدین کو چاہیے ادھر ہی ختم کر دیں, آگے نہ چلے. بہت اچھی بات, آگے نہ چلے, کیونکہ بنیادی ریسپانسبلٹی والدین کی ہے. واہ واہ, جیسے حدیث پاک میں نے اچھی بات. اچھا اب اگلی میں قرآن مجید سے حوالہ دینا چاہوں گا, بس مختصر وقت. ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے آ کے کہا اسماعیل علیہ السلام سے, انی ارا ان اذبح ہوگا, بیٹا میں یہ دیکھ رہا ہوں تمہیں میں اللہ کے لیے ذبح کر رہا ہوں, فانظر ماذا تری. اب جا کے حکم نہیں جاری کیا, کمال بات ہے. جی جی, ان سے رائے لی, انہوں نے کہا جیسے آپ کا جی چاہے کریں, اور قرآن مجید میں آتا ہے فلما اسلما, دونوں نے تسلیم کیا. یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت. تو یہ جو چیزیں, یہ تربیت تھی, تو انہوں نے کہا نا ایسا ہی. یعنی ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے جا کے ذبح نہیں کر رہے, قرآن مجید کہتا ہے فلما اسلما, دونوں اس میں برابر کے طور پہ یعنی جو حکم آ گیا اس پہ باپ نے بھی سر تسلیم کیا, اور بیٹے نے کیوں کیا؟ باپ کی تربیت تھی, بالکل یہ اصل باپ کی صحبت کا اثر تھا. تو ہم نے یہ والدین سے شروع کرنا ہے کہ اس طرح کا اگر کوئی ڈسکرمنیٹری رویہ ہے اس کو ختم کرنا ہے, تاکہ دونوں فلما اسلما پہ آئیں. وہ کسی نے کہا نا کہ وہ برف جو ہے چھوٹی سے پگھلتی ہے عموماً پہاڑ کے, تو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہمیشہ اوپر سے ہوتا ہے. بہت شارپ کامنٹ. یہ جو رویہ ہے والدین کا, یہ پھر نسلوں میں بھی تو سرائیت کرتا ہے نا, پھر پوتے پوتیاں نواسے یہ مثال دیتے ہیں, دادی نے یہ کیا, دیکھو دادا نے یہ کیا, اور یہ کرتے ہیں ہمارے والدین کے ساتھ, اور یہ چاچا کے ساتھ اور تایا کے ساتھ رویہ ہے. آخر بہت شارپ. جی بالکل, یہ تو نسل در نسل آگے چل پڑتا ہے, اور پھر آپس میں دوریاں اور رنجشیں پیدا ہوتی ہیں, بغض و عناد پیدا ہوتا ہے, قدورتیں پیدا ہوتی ہے. مطلب کہہ لیجیے کزنز آپس میں ایک دوسرے سے دوریاں اختیار کر لیتے ہیں. ایک خاندانی جو نظام ہے جو اسلام نے ہمیں دیا ہے وہ ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے, مطلب کہہ لیجیے کہ توڑ پھوڑ کا شکار ہو جاتا ہے. اس کے نتائج بہت بھیانک ہیں. ہمیں اس کے نتائج پر غور اگر کریں تو کبھی بھی اس طرح کے مطلب رویے جو ہیں وہ ہم اپنے گھروں میں پنپنے نہ دیں, مطلب اپنے گھروں میں نہ پیدا ہونے کے, اس کو ضرور خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, آپ تینوں اب آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. اور آئیے ناظرین مل کے چلتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں, بہت ہی محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب
وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وفاطمة فاطمة وسيدتنا زینب وسيدنا حسن خوش آمدید خواتین و حضرات. بس آخر میں جاتے ہوئے چند جملے میں اب اولادوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے صاحب، پورے پروگرام میں ہم نے والدین کو نصیحتیں کی، ہمارے ممتاز علماء کرام یہاں موجود ہیں جو والدین کو بتاتے رہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. اب میں بچوں سے مخاطب ہوں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے، ذرا سنیے. جب پیدا ہوئے تھے تو کبھی اس بات کو ویژولائز کرنا ذہن میں، انسان کتنا سا ہوتا ہے، اتنا سا ہوتا ہے نا، اتنا سا، آدھے 1 فٹ کا ہوتا ہے نوری صاحب، اور جس وقت باپ نے پہلی مرتبہ گود میں اٹھایا ہوگا، ماں نے جب اٹھایا ہوگا، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا، ماں کی خوشی اور باپ کی خوشی کیا ہوگی. اس کا کوئی، میں آپ کو مثال میں وضاحت کر ہی نہیں سکتا اس بات کی. لیکن آپ یہ سوچئے کہ وہ موقع ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ماں باپ چاہتے تو آپ کو اٹھا کر کسی کوڑے دان میں بھی ڈال سکتے تھے نا. نہیں ہے پیسے جی، نہیں کما سکتے، نہیں پورا کر سکتے، آپ کسی کتے کی، کسی بلی کی، کسی جانور کی نظر ہو جاتے. نہیں، ماں نے آپ کو کلیجے سے لگایا، باپ نے آپ کو سینے سے لگایا، پال پوس کے بڑا کیا. بس وہ جو ایک لمحہ ہے نا، وہ جو ایک لمحہ جس وقت آپ دنیا میں آئے تھے اور جو پہلی مرتبہ ماں کا آپ کو لمس ملا تھا اور باپ کا آپ کو لمس ملا تھا، میں کہتا ہوں ساری ڈسکرمنیشن ایک طرف ہے، ساری ڈسکرمنیشن، ساری تفریق ایک طرف ہے، غیر مساویانہ سلوک ایک طرف ہے، غیر انسانی سلوک ایک طرف ہے، ساری ناانصافیاں ایک طرف ہیں، سارے امتحانات ایک طرف ہیں، سب کچھ ایک طرف ہے. ماں کا وہ پہلا لمس اور باپ کا وہ پہلا لمس جو ہے، اس کا حق اولاد زندگی بھر ادا نہیں کر سکتی. جنت ایسے نہیں مل جاتی صاحب، بڑی مشقت کے بعد ملتی ہے. بس یہ سمجھ لیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے حق میں جنت کو اسی طرح رکھا ہے تو پھر اسی طرح سے ملے گی کہ سارے بچے نوازے جائیں گے، آپ دھتکارے جائیں گے. سارے بچے خدمت نہیں کریں گے، آپ خدمت گزار ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ پر لان تان ہوگی. اس لان تان کو اس طرح تسلیم کر لیجئے کہ ماں باپ کے آگے اف نہیں کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ اسی راستوں میں سے، انہی جو خاردار جھاڑیوں سے نکل کر دامن کو بچا کر مجھے جنت کا حصول کرنا ہے، اپنے والدین کو راضی رکھنا ہے. آئیے جناب کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں. آمدنی میں اضافے کا وظیفہ ہے، بڑا کمال وظیفہ ہے، توجہ سے سنیے. آمدنی میں اگر آپ اضافہ اور برکت چاہتے ہیں تو روزانہ نماز فجر کے بعد سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 62 اول و آخر درود پاک ضرور پڑھیے. 313 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ آمدنی میں اضافہ ہوگا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے، جس شخص میں 3 خصلتیں پائی جائیں تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کا دوست ہے. دریا جیسی سخاوت، آفتاب جیسی شفقت اور زمین جیسی تواضع. آئیے جناب آپ کو یہ بھی بتاتے چلتے ہیں کہ اگر آپ 92 نیوز میں آج کے اس کالم کو پڑھنا چاہتے ہیں، یعنی آج اس مضمون کے حوالے سے کچھ پڑھنا چاہتے ہیں، تو فوراً جو ہے یا تو آپ اس کو آن لائن جو ہے وہ اپنا اپڈیٹ کیجئے اپنے پاس، یا روزنامہ 92 نیوز کو کھول کے اس مضمون کو پڑھیے. اس کے ساتھ ساتھ ٹویٹر کا جو ہمارا اکاؤنٹ ہے اس کو فالو کیجئے، فیس بک کا جو ہمارا پیج ہے اس کو آپ لائک کیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے. اب وقت ہے نعرہ لگانے کا، اور نعرہ آپ کو پتہ ہے وہ ہے جو بنیادی طور پہ میں یہ کہتا ہوں 2 قومی نظریہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کی ایک چپے کی حفاظت فرمائے، پاکستان کی مٹی کی ایک ذرے کی حفاظت فرمائے، پاکستان کے محافظین کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پاکستان کو اسی انداز سے دنیا میں ممتاز فرمائے. تو آئیے 2 قومی نظریہ جو لکیر ہے وہ نعرے کی صورت میں اور نعرہ مل کے لگاتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے اسکالرز موجود ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. دنیا میں مجھے جو بھی ملا، جتنا ملا ہے، سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے. سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے. ماں باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بدولت
ماں باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بدولت دیکھو میرے اللہ نے مجھے کتنا دیا ہے دیکھو میرے اللہ نے مجھے کتنا دیا ہے بخشش کا سبب ہے میرے والد کی دعائیں بخشش کا سبب ہے میرے والد کی دعائیں مجرم ہوں مگر سر پہ تو رحمت کی رضا ہے مجرم ہوں مگر سر پہ تو رحمت کی رضا ہے یاد آئے وفا ماں کی تو بہہ جاتے ہیں آنسو دراصل یہ سرکار کی سنت سے وفا ہے دراصل یہ سرکار کی سنت سے وفا ہے اجمل در زہرا کے گداؤں کا گدا ہوں اجمل در زہرا کے گداؤں کا گدا ہوں دل میں میرے حسنین کی والدہ کا حیا ہے دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم